سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم صدق الله مولانا العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ توحید کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے یوں فرمایا کہ اگر آپ اپنی باتوں میں سچی ہیں تو جس بات پر آپ قائم ہیں، جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ دلائل سے ثابت کریں۔ کسی بھی بات کو پیش کرنے کے لیے پہلا نمبر دلیل کا آتا ہے، اور دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے۔ عقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسے عقل بھی تسلیم کرے، اور نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسے اپنی مذہبی کتاب سے ثابت کریں۔ اللہ پاک ان کفار اور مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا عقلی دلیل ہے اور کیا نقلی دلیل ہے کہ تم اس بت کی پوجا کرتے ہو؟ اگر یہ بت تمہارا معبود ہے تو بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہاری مذہبی کتاب میں کیا دلائل موجود ہیں۔ لیکن نہ عقلی دلیل ان کے پاس ہے، نہ دلیل نقلی سے وہ اپنے باتوں کو، اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے زوردار الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلکہ تمام انسانوں سے، کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ والدین ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ والدین چاہے کافر ہوں چاہے مومن ہو، ہر حال میں والدین کی فرما برداری کا حکم ہے، لیکن اگر والدین اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے تو اس صورت میں والدین کی فرما برداری کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طائف سے واپسی کے سفر کو بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جب طائف سے واپس ہونے کا ارادہ کیا اور آپ جب واپس ہونے لگے، ایک مقام پر پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز جب آپ پڑھ رہے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے، تو جناتوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس جناتوں کی جماعت نے اللہ کے نبی کے کلام کو سنا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ قرآن نے اسی کو نقل کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
کہ جناتوں کی جماعت نے جب اللہ کے نبی کے کلام کو، جب اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کے کلام کو سنا تو اپنی سارے جماعت کے لوگوں سے خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اسے غور سے سنو، اور غور سے سننے کے بعد یہ کلام جب دل میں اتر گیا تو اس کے بعد ساری جماعتوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ کو طائف والوں نے پریشان کیا، تکلیف دی، تو آپ گھبرائیے مت، ان تکالیف پر آپ صبر کیجیے۔ اور یہ تو سارے انبیاء اور رسول کے ساتھ پیش آیا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں ستایا ہے، انہیں پریشان کیا ہے، آپ صبر کیجیے اور اپنے کام پر آپ جمے رہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر سورہ محمد کا تذکرہ ہے۔ سورہ محمد میں بہت تفصیل کے ساتھ آیات جہاد اور قتال کا بیان ہے۔ جو آیات ہے انہی آیات پر غیر ایمان والوں کو اعتراض ہے کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اسلام نے جہاد کا حکم یوں ہی نہیں دیا، بلکہ بہت آخر میں دیا۔ صحابہ کو بہت ستایا گیا، بہت تکالیف دی گئی، اور کافی مدت کے بعد صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اب آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ اسلام میں سب سے پہلے غیر ایمان والوں کو دعوت دینا ہے کہ آپ جائیں اسلام کی دعوت دیں، کلمہ توحید کی دعوت دیں، توحید اور رسالت اور آخرت کا سبق پڑھائیں۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ ملک میں امن بنائے رکھیں۔ اگر آپ ایمان لانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جب رہیں گے معاشرے میں تو ہمیں تنگ نہیں کریں گے، ہمیں پریشان نہیں کریں گے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں آپ روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ اگر یہ ان باتوں پر قائم ہے تو گویا کہ مصالحت کے ساتھ رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر یہ کلمہ توحید کا اقرار بھی نہیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ بزدلی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ کر ان کے ظلم کا جواب دیا جائے۔ اور سورہ محمد کی ابتدائی چند آیات میں بڑے زبردست انداز سے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبائیں، اسلام کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار کے مقابلے میں ہتھیار کا استعمال کریں۔ اس کے بعد سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر آپ یہ اعمال کرو گے تو آپ کے لیے جنت میں اللہ پاک 4 نہروں کا انتظام کریں گے۔ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ پاک نے ایسی پانی کی نہر تیار رکھی ہے متقیوں کے لیے جس کے پانی میں کبھی بدبو واقع نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اللہ نے جنتین کے لیے دودھ کی نہر کو بہا کر رکھا ہے، اور متقیوں کو اللہ پاک دودھ کی نہر عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، کہ دیکھو دنیا میں شراب پینا حرام ہے، منع ہے، لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ پاک ان کے لیے شراب کو حلال قرار دیں گے، اور یہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ شراب پینے کے بعد نشہ آئے گا، بلکہ وہاں کی شراب تو ایسی ہوگی کہ شراب پینے کے بعد اور مزہ آئے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد 4تھی نہر ہم نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنا کر رکھا ہے، من عسل مصفا، صاف شہد، صاف ستھری شہد ہم نے جنتیوں کے لیے ایک نہر بنا کر رکھی ہے۔ اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے کو جنت میں یہ 4 نہر عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے سورہ فتح بھی ہم نے پڑھا، سورہ حجرات بھی ہم نے پڑھا، سورہ قاف کی بھی تلاوت کی، سورہ ذاریات کی بھی تلاوت کی۔ بس آخر میں سورہ فتح پر تھوڑی بات سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سن 6 ہجری میں خواب دیکھا
کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اس خواب کا تذکرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اللہ نے خواب میں بتایا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ سارے اصحاب کے ساتھ آپ نکلے عمرے کی غرض سے، اور ایک جگہ تھی حدیبیہ، آپ نے وہاں پہنچ کر قیام کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ روانہ کیا کہ جائے عثمان، اور آپ کے وہاں پر چاہنے والے اور ماننے والے رشتہ دار موجود ہیں، جا کر عرض کرے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی غرض سے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، یہاں اطلاع ملی کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طیش آیا، آپ بڑے غصے میں آ گئے، اور آپ نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، آپ نے سارے اصحاب کو ایک درخت کے نیچے جہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا، آپ نے بیعت لی اپنے ہاتھ پر اور فرمایا کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ بالآخر وہ خبر غلط تھی اور جھوٹی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، بعد میں اطلاع ملی کہ آپ حیات ہیں۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ وہاں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ مقام سے بہت ساری باتیں ہوئی اور صلح ہوئی، اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، اور سن 8 ہجری میں آپ کو عمرے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری کے طور پر فتح مکہ عطا فرمایا۔ یہ ساری تفصیلات سورہ فتح میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کرنے کی ہمیں موقع اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا